کل سوات میں ایک خطرناک دھماکہ ہوا ہے۔ اس دوران یہ دھماکہ کیا گیا جب مقامی لوگ جو ہیں وہ پرامن دھرنا جو ہے وہ دے رہے تھے، مارچ پرامن کر رہے تھے، امن کے لیے جو ہے وہ دھرنا دے رہے تھے۔ سوات قبل تھانے کے مرکزی گیٹ کے سامنے دوستو دھماکہ ہوا۔ پولیس اہلکاروں سمیت متعدد شہری جو ہیں وہ زخمی بھی ہو گئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق لوگ جو ہیں وہ پرامن سفید جھنڈوں کے ساتھ مارچ نکال رہے تھے، جس دوران یہ دھماکہ کیا گیا۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ کیا دہشت گردوں کو امن نہیں چاہیے یا اداروں کو امن نہیں چاہیے؟ یہاں سیکیورٹی فراہم کیوں نہیں کی جاتی؟ یہ جو امن کا جھنڈا لے کر نکلتے ہیں، ادارے ان کے خلاف کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ہے اصل سوال، جس پر مراد سعید نے دوستو ڈی جی ISPR پر ہی الزامات لگا دیے ہیں کہ جب میں نے آپ سے سوال کیا تو ایک دم سے ہمارے لوگوں پر دھماکے کیوں ہوئے ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ مراد سعید نے کیا بیان جاری کیا ہے۔ اس کے بعد لکی مروت پولیس، بنو پولیس کے سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھیں گے، جس سے آپ کو ثابت ہو جائے گا کہ یہ بنو پولیس اور یہ جو ہیں یہ بھی ادارے کی پالیسی کے سخت خلاف ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ادارہ جو پالیسی لے کر چل رہا ہے وہ خطرناک ترین پالیسی ہے، اس سے کبھی بھی امن نہیں ہوگا۔ اور مراد سعید اب آگے کیا کرنے والے ہیں اس دھماکے کے بعد، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہاں پر ڈی جی ISPR صاحب کو جب مراد سعید نے پیغام دیا، اس سے پچھلا جو آڈیو پیغام دیا تھا، اس کے بعد جو ہے دھماکہ ہوا۔ اس کے بعد مراد سعید نے کہا کہ ڈی جی ISPR صاحب، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ میں نے سوال آپ پر اٹھایا ہو اور جواب مجھے دوسری جانب سے ملا ہو، یعنی کہ دہشت گردوں سے ملا ہو۔ یعنی جواب آپ نے نہیں دیا بلکہ جواب جو ہے وہ دوسری زبان میں مجھے کہیں اور سے ملا ہے۔ یعنی اس دھماکے کی صورت میں جواب جو ہے وہ مراد سعید کو ملا ہے کہ مارے جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو اس پر مراد سعید نے سوال اٹھایا کہ اپریل 2023 میں بھی یوں ہی آپ پر سوال اٹھانے کا جواب مجھے میرے گاؤں، میرے لوگوں کو لہو لہان کر کے ملا تھا، اور آج پھر قبل سوات میں ہونے والے امن پاسون پر حملے اور امن کا سفید جھنڈا لے کر نکلنے والے ہمارے معصوم شہریوں کو لہو لہان کیا گیا۔ امن پاسون کا اعلان ہوتے ہی امن تحریک کے پرانے ساتھی اور اولسی پاسون کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہوا، اس سے واضح تھا کہ امن کے نام سے کس کو نفرت ہے۔ آج کے امن پاسون کو روکنے کی کوشش ناکام ہوئی تو دھماکہ کروایا گیا۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو قوم میڈ اپ دہشت گردی کی کئی کوششوں کو ناکام بنا کر اپنا امن قائم کر چکی ہے، اس دفعہ ان کے اجتماعات پر دھماکے اور فائرنگ سے خوف پیدا کر کے اپنے مذموم مقاصد حاصل کیے جائیں۔ کئی دفعہ مالاکنڈ سے ریاست کی چھتری تلے دہشت گردوں کو بسانے کی کوشش کو ہم نے ناکام بنایا۔ پچھلے سال سے پھر کوشش جاری تھی اور کچھ عرصہ قبل میں نے پوری تفصیل بیان کی کہ 20 دہشت گردوں کی سوات، 15 شانگلہ، 10 بونیر اور اس طرح دیر تشکیل دی گئی۔ 7 مہینے پہلے پختونخوا حکومت کو بھی آگاہ کیا۔ کتاب میں ان کو بجوڑ سے روٹ لگا کر لے جانے اور پھیلانے کی پوری کوشش جو ہے اس کی تفصیلات بتائی گئی۔ سوات میں پرسوں جو خیبر پختونخوا پولیس کے جوانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، اس واقعے کی تفصیلات اتنی خطرناک ہیں کہ متعلقہ لوگ سب جانتے ہوئے بھی خاموش ہیں کہ گیم بڑی لگ رہی ہے۔ کچھ کہیں گے تو مارے جائیں گے، مارے جانے کا سامان تو ریاست کر چکی ہے، بس فیصلہ یہ کرنا ہے آپ نے کہ پھر سے بے گھر ہونا ہے، ایک ایک کر کے نشانہ بننا ہے یا اسی طرح ان کو نکال باہر کرنا ہے، جس طرح ہم پہلے کئی بار کر چکے ہیں۔ جنوبی اضلاع میں پولیس نے کھل کر اس ڈبل گیم پر اعتراضات اٹھائے۔ اب یہاں پر وہ بنو اور باقی جو ریجن ہے ان کی جو پولیس ہے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ یعنی کہ مراد سعید کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اندر کی گیم ہے، پولیس کو شہید کرو، وہاں شہید کرو، وہاں شہید کرو، اتنے زیادہ شہید کر دو کہ مجبور ہو جائیں لوگ بھی اپنے علاقے خالی کرنے میں کہ ہم نے یہاں پر آپریشن کرنے ہیں۔ اور یہ سارا ریجن دوستو آپ کہہ لیں کہ اب خالی ہوگا۔ یہ جو صوبے بنائے جا رہے ہیں یہ ایسے ہی نہیں بنائے جا رہے، ہر صوبے میں آپ کہہ لیں کہ بڑے بڑے علاقے جو ہیں وہ اداروں کے حوالے کیے جائیں گے، اور اس کے بعد یہاں مائنز میں کام ہوگا، ذخائر نکالے جائیں گے، ریئر ارتھ منرلز جو ہیں وہ نکالے جائیں گے، امریکہ کو بیچے جائیں گے۔ تو گیم یہاں بہت بڑی ہے اور لوگ بھی ڈر رہے ہیں کہ ہم نے اس پر بات کی تو ہم مارے جائیں گے۔ تو یہاں پر دوستو جو بنو پولیس ہے اور لکی مروت پولیس ہے وہ یہاں پر مسجدوں میں اعلان کرواتی پھر رہی ہے، اپنے DPO SHO سب کو دھمکیاں دیتی پھر رہی ہے کہ اب اگر یہاں پر حملے ہوئے، دہشت گردی ہوئی تو فوج یہاں پر نہیں آئے گی، ہم خود نبڑ لیں گے، ہم نے فوج کے ساتھ کام
نہیں کرنا. اگر ہمارے پولیس جوان شہید ہوتے ہیں تو کوئی فوجی یہاں پر نہ آئے, کوئی فوجی ان کے جنازوں پر نہ آئے. ان کی پالیسی ہی غلط ہے, ہم ان کی پالیسی کو نہیں مانتے ہیں. تو اس قدر دوستو بنو لکی مروت کی پولیس ان سے خفا ہے, جبکہ مراد سعید دوستو اب مزید پرامن جلسے جو ہیں وہ کرنے والے ہیں, اور اس دفعہ پورے خیبر پختونخوا میں امن پاسون جو ہیں وہ نکالے جائیں گے.